وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے آمن جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور عمل کیے اچھے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ضرور خلیفہ بنائے گا انہیں زمین میں باری تعالیٰ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جس طرح اس نے خلیفہ بنایا ان کو جو ان سے پہلے تھے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ اور مستحکم کر دے گا ان کے لیے ان کے دین کو جسے اس نے پسند کیا وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ اور وہ ضرور بدل دے گا انہیں ان کی حالت خوف کو امن سے یعبدوننی وہ میری عبادت کرتے ہیں لا یشرکون بی شیئا کسی کو میرا شریک نہیں بناتے ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون اور جس نے ناشکری کی اس کے بعد وہی لوگ نافرمان ہیں. 24واں پارہ سورہ زمر والذی جاء بالصدق اور وہ ہستی جو اس سچ کو لے کر آئی وصدق بہ اور جنہوں نے اس سچائی کی تصدیق کی هم المتقون یہی لوگ پرہیزگار ہیں. یہ قرآن مجید فرقان حمید قرآن عظیم سے دو مقام آپ حضرات کے سامنے پڑے ہیں. ایک سورہ نور
الاول، اور دوسری جگہ سورہ زمر 24واں پارہ آیت نمبر 26۔ ان دونوں آیات کے میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت بھی کی ہے اور ترجمہ بھی آپ کو سنایا ہے۔ ہم جس دین کو ماننے والے ہیں، اس دین کا نام دین اسلام ہے، اور اس دین کو اس امت تک پہنچانے والے انبیاء علیہ السلام ہیں، اور انبیاء علیہ السلام ایک ایسی ہستی ہیں جن کو اپنے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ نے خود چنا ہے، منتخب کیا ہے۔ ان انبیاء کی تعداد مختلف روایات کے مطابق 1,00,000 سے زیادہ ہے، لیکن چند انبیاء علیہ السلام ایسے عظیم المرتبت صاحب درجہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ ان انبیاء علیہ السلام میں سے سب سے زیادہ امت والے، سب سے زیادہ اعمال والے، اور سب سے زیادہ آپ کی امت کو آپ کے وجہ سے جنت میں جانے والے وہ آخری نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آخری نبی پر اللہ نے جو کتاب نازل فرمائی ہے، اس کتاب کا نام قرآن مجید ہے۔ جتنی آسمانی کتب انبیاء کے سینے پر فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے نازل فرمائی ہیں، کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذات پر نہیں لیا۔ صرف اور صرف قرآن مجید ایک ایسی سچی سچی پر حقیقت کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ قرآن میں خود اللہ ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن کو ہم ہی اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کا حفاظت کرنے والے ہیں۔ جس طرح پیغمبر پر نازل ہونے والی کتاب محفوظ ہے، کسی قسم کا اس کتاب نے نہ رد و بدل ہوا ہے، نہ ہوگا، نہ کوئی کر سکتا ہے۔
نہ وہ کرے گا، کیونکہ اس کی ذمہ داری اللہ نے خود اٹھائی ہے۔ اسی طرح نبی کی جماعت جو آپ کے سامنے بیٹھ کر قرآن اور دین ڈائریکٹ حضور پاک سے سیکھا، سنا، پڑھا، عمل کیا، اس جماعت کو اصحاب پیغمبر کہا جاتا ہے۔ آج کل ہم لوگ اگر کسی نیک شخصیت کو دیکھتے ہیں، صوم و صلاۃ کی پابندی، متشرع، چال ڈھال، قول فعل، تجارت اور عدالت، امامت، سونا بیٹھنا، جاگنا، رشتہ ناتا، خوشی غمی، ساری شریعت کے مطابق ہو، وہ ہماری منہ سے ایک جملہ نکلتا ہے، یار یہ تو اللہ کا ولی ہے۔ ایک انتخاب ہمارا ہوتا ہے اور ایک انتخاب اللہ کا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت منتخب شدہ ہے، جنہوں نے ڈائریکٹ حضور پاک کو دیکھا، آپ کی محفل میں شامل ہوئے، آپ سے دین سیکھا، سمجھا، آپ کی عبادت، ریاضت، گفتگو، شادی، غمی، خوشی ڈائریکٹ صحابہ نے دیکھ کر اس پر عمل کیا۔ جو صحابی حضور کی محفل میں ایک لمحہ گزارتا ہے ایمان کی حالت میں، اور اس کی موت بھی ایمان ہی پر ہے، تو وہ صحابی رسول کرواتا ہے۔ لفظ صحابیت یہ ایک ایسا منصب ہے جو اختیاری نہیں ہے، یعنی کسبی نہیں ہے، یہ وہبی ہے، ہبہ کیا ہوا۔ اگر نیکی کرنے پر، عبادت کرنے پر اور خیر خواہی کرنے پر، علم پر صحابیت کا مقام اگر ملتا تو بہت سارے لوگ بہت بڑا علم بھی رکھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں، لیکن صحابی نہیں کرواتا۔ ایک یہ بھی بات آپ یاد رکھیں کہ ہم لوگ کسی کو مخاطب کرنے کا انداز بھی ہمیں نہیں آتا۔ جب کسی نبی کو اپنی زبان پہ لائیں تو ہمیں یہ کہنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نبی کو دیکھنے والے کو مخاطب کرنا ہے تو کیا کہنا ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب نبی کو دیکھنے والے کے دیکھنے والے کا نام آئے تو کیا کہنا ہے؟ رحمت اللہ علیہ۔ تابعی وہ ہوتا ہے جس نے نبی کے صحابی کی زیارت کی ہو، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من رانی، جس نے
مجھے دیکھا، اور را من رآنی، یا اس نے دیکھا جس نے مجھے دیکھا، یعنی یا اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا، یعنی میرے تابع کو، تو اس پر جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ یعنی حضور کے تابع کو بھی کس نے زیارت کر لی، اس پر بھی جہنم حرام ہے۔ اور حضور نے یہاں تک فرمایا جس نے میری قبر ومن رانی ومن را قبری، جس نے میرے روزے کی ایمان کی حالت میں زیارت کر لی، اس پر میری شفاعت لازم۔ یہ بھی بڑی خوش نصیبی ہے نبی پاک کے روزے کی زیارت کرنا ایمان کی حالت میں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام جو ہے صحابیت والا، یہ ڈائریکٹ اللہ نے عطا کیا ہے۔ یہ کسی کو اپنی ذاتی کوشش یا محنت کی وجہ سے نہیں ملا، یہ اللہ کا انعام ہے۔ اب پھر نبی کے یاروں میں بھی، نبی کے صحابہ میں بھی 3 درجے ہیں۔ وہ درجے کون کون سے ہیں؟ ایک مہاجر ہے اور ایک انصار ہے۔ مہاجر اس کو کہتے ہیں جنہوں نے خالص دین کی خاطر اپنا وطن، امن، چمن، کاروبار، برادری، رشتہ ناتا، ہر چیز اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑ دی۔ ہم تو اپنے عزیز و اقارب کو کمائی کے لیے چھوڑتے ہیں، کوئی امریکہ، کوئی مختلف ملکوں میں جاتا ہے کہ ہم پیسے کما کے لائیں۔ ایک آدمی جاتا ہے دین کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنا وطن چھوڑتا ہے، اپنی برادری چھوڑتا ہے۔ بچہ دین چھوڑتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مہاجر۔ اور جب مہاجر کسی مقام پہ جاتا ہے اور وہ لوگ اس کی مدد کرتے ہیں، گھر دیتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، رشتہ ناتا کرتے ہیں، کاروبار کرواتے ہیں، اس کے ساتھ تعاون کرواتے ہیں، اس کو کہتے ہیں انصار۔ نبی کے ساتھ جو مکہ چھوڑ کر مدینے آئے وہ مہاجر کروائے، اور مدینے والوں نے جو مہاجرین کی خدمت کی وہ انصار کروائے۔ یہ دونوں گروہ جو ہے یہ بہت بڑا مقام رکھنے والے لوگ ہیں، انصار بھی اور مہاجر بھی۔ اور پھر ان دونوں گروپوں میں سب سے بڑا مقام ان لوگوں کا ہے جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی۔ جنگ بدر اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی جنگ ہے، اور یہ 313 پہ مشتمل لوگ جنہوں نے کفار کے مقابلے میں نبی کی معیت میں جنگ بدر میں شرکت کی، یہ سارے صحابہ سے بڑا درجہ رکھنے والے لوگ۔ پھر صلح حدیبیہ میں جنہوں نے شرکت کی، نبی پاک نے خواب دیکھا کہ میں اپنے یاروں کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، تو آپ کے ساتھ صحابہ کرام چل پڑے
ساتھ یہ صلح حدیبیہ والے لوگ جو ہے بدر کے بعد ان کا مرتبہ ہے. لیکن سب سے پہلا نمبر جو انصار میں سے، مہاجرین میں سے، بدر والوں میں، صلح حدیبیہ والوں میں سب سے بڑا مرتبہ 4 خلفاء کا ہے. پہلا نمبر صدیق اکبر کا، دوسرا نمبر عمر بن خطاب کا، تیسرا نمبر عثمان بن عفان کا، اور چوتھا نمبر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا. یہ چاروں خلفائے راشد جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں حضور پاک کے طریقوں پر، حضور کے دین پر، حضور پاک کے اصولوں پر زندگی گزاری، اور یہ چاروں کے چاروں حضور پاک کے نائبین بھی بنے، خلیفہ بھی بنے. خلیفہ کا اختیار جو ہوتا ہے وہ دین میں اپنی طرف سے کوئی نئی اصطلاح گھڑ کے داخل نہیں کر سکتے. وہ نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کو امت تک پہنچا سکتے ہیں. اور ان چاروں خلفاء نے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کو من ون امت تک پہنچایا. کسی قسم کی ان لوگوں نے خیانت نہیں کی. لیکن 4 شخصیات مزید ایسی ہیں جو تمام لوگوں سے فضیلت والی ہیں اسلام لانے کے حوالے سے. حضرت ابو بکر صدیق پہلا نمبر مردوں میں، چودھریوں میں، تاجروں میں. تاجر بھی تھے، چودھری بھی تھے، وڈیرے بھی تھے، اور تسلیم شدہ شخصیت بھی تھی. حضور پاک کے بچپن کے یار بھی تھے، اور تقریباً 2 سال 3 مہینے 9 دن حضور پاک سے چھوٹے بھی تھے. لیکن یاری بڑی پکی تھی، پیار بڑا تھا. محلے میں بھی بعض ہم عمر بچے ایک دوسرے کے ساتھ بڑا محبت ہو جاتی ہے، اور ان کی یاری دوستی موت تک برقرار بھی رہتی ہے. تو مردوں میں، چودھریوں میں، وڈیروں میں پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق کا. اور عورتوں میں، اور عورت بھی بڑی مالدار، بڑی عفت و عصمت کی مالک، بڑی پاک دامن، جس کو نبی پاک نے طاہرہ کا قرار دیا ہے، پاکیزہ، بڑی صاحب نصیب. عورتوں میں سب سے بڑا نمبر، پہلا نمبر وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ. بچوں میں 8 سال کی عمر میں سب سے پہلے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کے حوالے سے تسلیم کرنے والے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ بچپن میں حضور کی تربیت میں آ گئے تھے حضرت علی. 8 سال کی عمر میں، اور آپ کی نماز کو دیکھا، آپ کے رکوع سجود کو دیکھا، آپ کے نوافل کو دیکھا، آپ کے تہجد کو دیکھا، آپ کے فرائض کو دیکھا، اور حضرت علی مسلمان ہو گئے. غلاموں میں حضرت زید،
یہ 4 لوگ صاحب فضیلت ہیں جو اسلام کے ابتدائی دور میں اسلام کو دل سے قبول کرنے والے لوگ ہیں. لیکن ذی شعور، صاحب مرتبہ، صاحب نصیب، قابل ذکر اس دور کے نوجوانوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے بلا دلیل، ہر بندے نے نبی سے نبوت کے حوالے سے دلیل مانگی ہے. مثال کے طور پر قریش مکہ نے حضور پاک کو کہا ہم آپ کو نبی مانتے ہیں، آپ آسمان کے اوپر وہ 14ویں رات کا چاند جگمگا رہا ہے، آپ کو اس کو 2 ٹکڑے کر دیں، انگلی کا اشارہ کریں. تو آپ نے فرمایا پھر کہا جی آپ مسلمان ہو جائیں گے. آپ نے اس کو اللہ کے حکم سے اشارہ کیا تو 2 لفظ ہو گئے. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑی جادوگری ہے، یعنی دلیل مانگی انہوں نے. لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے حضور کا بچپن بھی بے داغ اور بے عیب دیکھا، آپ کا بول چال، سونا بیٹھنا اٹھنا، دیکھنا پھرنا، تجارت، عدالت، امامت، خوبصورتی، ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ. جب یہ صدیق اکبر نے خود حضور پاک کو دیکھا نا تو صدیق اکبر نے حضور پاک کے زبان اقدس سے یہ لفظ سنے، ابوبکر انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں. صدیق اکبر نے جواب دیا انا خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. بغیر کسی دلیل طلب کرنے کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہیں. اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ کسی جنگ یا کسی مشکل کے وقت یا کسی سفر کے وقت یا کسی دعوت کے وقت یا کسی تبلیغ کے وقت کوئی ایک لمحہ حضور کا ایسا ہم نہیں ڈھونڈ سکتے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں موجود ہوں اور صدیق نہ ہوں. مولویوں سے پوچھا بھی کرو اور سننے کی کوشش بھی کیا کرو اور توجہ بھی کیا کرو. حضور پاک نے جس جنگ میں شرکت فرمائی ہے اس کو غزوہ کہا جاتا ہے، اور جس میں آپ شریک نہیں ہوئے اس کو سریہ کہا جاتا ہے. جو کسی صحابی کو اس لشکر کا کمانڈر بنا دیا اور اس صحابی کی قیادت میں جنگ لڑی گئی. حضور نے جتنے غزوات میں شرکت فرمائی ہے ان کی تعداد 19 ہے. کتنی ہے؟ 19. جتنی آپ نے جہاد کیا ہے اور آپ نے اس میں شرکت فرمائی ہے وہ ٹوٹل جہاد کے مارکے جو ہیں وہ 19 ہیں. ان 19 غزوات میں سے کوئی ایک غزوہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں رسول اللہ ہوں اور حضرت ابوبکر نہ ہوں. جہاں نبی ہے وہاں صدیق بھی ساتھ ہے. حتیٰ کہ نبی پاک مکے میں ہیں تو صدیق مکے میں ہیں، نبی پاک مدینے میں ہیں تو صدیق مدینے میں ہیں، نبی پاک بدر میں ہیں تو صدیق بھی بدر میں ہیں، حضور پاک تبوک میں ہیں تو صدیق اکبر بھی
تبوک میں ہیں، حضور پاک احد میں ہیں تو نبی کے ساتھ صدیق بھی احد میں ہیں، حضور پاک جنگ احزاب میں ہیں تو صدیق اکبر بھی جنگ احزاب میں ہیں۔ آخری جنگ جو ہے وہ جنگ تبوک ہے، اور پہلی جنگ جو ہے وہ جنگ بدر ہے۔ جنگ بدر میں جو خیمہ بنایا گیا ہے حضور پاک کے ٹھہرنے کے لیے، تو آپ پر پہرا دینے والا کوئی نہیں تھا، سارے آگے فرنٹ لائن پہ کھڑے تھے، اور اس وقت پہرا بھی بڑا خطرناک بات تھی۔ تو صدیق اکبر نے کہا تم سارے آگے جاؤ، رسول اللہ کا پہرے دار ابو بکر ہی رہے گا۔ ساری رات صدیق اکبر پہرا دیتے رہے، یہاں تک کہ نبی پاک جب سجدے میں چلے گئے نا، قیام بڑا لمبا فرمایا۔ ہمیں تو جب خوشی ہو جائے تو ہم طبلے کھڑکاتے ہیں، اور جب غمی ہو جائے تو رو رو کے آنکھیں اور سینہ پیٹتے ہیں، اور ہماری آنکھیں جو ہیں آنسو بہا بہا کے سرخ ہو جاتی ہیں، سوائے مرثیہ منہ سے نکالنے کے، تعریفیں نکالنے کے، اور خوشی کے وقت طبلہ اور ناچ اور گانے منہ سے نکالنے کے کوئی بات نہیں ہوتی۔ لیکن میرے نبی نے جب دیکھا نا کہ کفار 1000 سے زیادہ ہیں، اور ان کے پاس ہتھیار بھی ہیں، نان و نفقہ بھی ہے، خرچے کا سامان بھی ہے، کھانے پینے پہننے کا سامان بھی ہے، میری جماعت کے پاس ہتھیار بھی کوئی نہیں، کھانے کی چیز بھی کوئی نہیں، پہننے کی چیز بھی کوئی نہیں، یہاں تک کہ پینے کے لیے پانی بھی کوئی نہیں۔ تو میرے نبی اللہ کے حضور کھڑا ہو گیا۔ کس کے حضور کھڑے ہو گئے؟ بولو کون؟ سارے نبیوں کا نبی، سارے نبیوں کا امام۔ ہم کہاں بھاگتے ہیں؟ مولوی جی کو توحید ہے گا جی، مولوی جی کو دم شامی کر چھڈو، اب کو وظیفہ پڑھ دیو 700 پھر مولوی ہو کر کے قوم الٹیاں لینا پلا دے، اے کر اے کر اے کر اے کر، اور اسی میں ہی ٹورے کیونکہ خالی ہے نا ساڈا برتن، اسلام تو قرآن تو شریعت تو ساڈا برتن ایمان والا خالی۔ میرا نبی مصلی پہ کھڑا ہو گیا، ساری رات پڑھتے رہے، اور آپ کے آنکھ مبارک سے آنسو بہتے رہے، اللہ کے حضور کھڑے ہوئے۔ جب حضور پاک سجدے میں چلے گئے نا، رکوع میں جب گئے تو آپ کے کندھے سے آپ کی وہ چادر، جس کو قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، جس کو قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر، جس میں کبھی حسن کھیلے کبھی حسین کھیلے، کبھی وہ چادر سیدہ فاطمہ تو زہرا کے سر پہ آئے، وہ چادر حضور کے کندھے پہ سے کھسکی زمین پہ گری، اور کچی زمین پر حضور پاک نے سجدہ کیا، اور اللہ سے مخاطب ہو کر کہا مولا میری کمائی صرف یہ 313 ہے، اگر آج تم نے یہ برباد کیے، آج یہ بھی ناکام ہو گئے، تو محمد کی زبان کا جملہ میرے اللہ سن لے، مجھے تیری ذات کی قسم تیری عبادت کرنے والا دھرتی پہ نہیں رہے۔ میرے نبی نے یہ فرمایا۔ اب دیکھنے والا بندہ ایک ایسی شخصیت کو دیکھ رہا ہے کہ جس کا مقابلہ دنیا میں کوئی کر ہی نہیں سکتا، وہ سارے اماموں کا امام ہے، وہ سارے نبیوں کا نبی ہے، اور اس کو اتنی عاجزی اور آنسوں کی برسات میں دیکھ رہا ہے، اس کو یقین ہو گیا بس اس سے زیادہ لجاجت اور کوئی نہیں ہے۔ آگے بڑھے اور حضور کے کندھے سے پکڑ کے کہنے لگے یا رسول اللہ بس کرو، اللہ کی مدد آ گئی ہے، بس کرو اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ صدیق نے کہا ابو بکر تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ کہا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ صدیق اللہ سے مانگ رہا ہے، اور جب ایسی صورت اختیار کرے اللہ کی مدد کیوں نہ ہے۔
جب آپ نے سلام کری نا تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا ابو بکر تمہیں مبارک ہو، 5000 فرشتوں کی ایک پلٹون آ گئی ہے، وہ تمہاری مدد کے لیے آ گئے ہیں۔ اب کفار تم دبا کے بھاگیں گے۔ اور وہی بات ہوئی، ایک صحابی کہتے ہیں میرے پاس ایک تنکا تھا، تنکا، تلوار ٹوٹ گئی، حضور نے تنکا میرے ہاتھ میں دے دیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے، فرمائیے تنکا دے دے، یہی تلوار ہے۔ وہ کہتا ہے خدا کی قسم وہ تنکا میں بعد میں اٹھاتا تھا، گردن پہ اڑ جاتی۔ یہ مدد فرشتوں کی۔ اور بعض صحابہ نے کہا کہ لڑائی ہم تو گئے جنگ میں، لیکن یوں لگتا ہے کہ ہمیں جہاد کا ثواب نہیں ملے گا، یہ تو فرشتے ہماری طرف سے لڑ رہے ہیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا میاں بات سنو، لڑائی میدان میں تم آئے ہو، لڑائی فرشتوں نے کی ہے، ثواب تمہارے دامن میں ہے، اس لیے کہ تم محمد رسول اللہ کے صحابی ہو۔ میرے بھائیوں، صحابہ کا مقام سمجھو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ ٹوٹل 19 غزوات میں سے کوئی ایک غزوہ نہیں ہے جہاں حضور پاک علیہ السلام جنگ میں شریک ہوں اور حضرت ابو بکر صدیق نہ ہوں، ہر جگہ ساتھ ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن پسند پوچھی اپنے یاروں سے، یار اپنی اپنی پسند بتاؤ، سارے جو بیٹھے ہو میری جماعت کے لوگوں، تو اپنی اپنی پسند بتاؤ، تمہیں کیا کیا چیزیں پسند ہیں؟ تو سب سے پہلے صدیق اکبر بولے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ مجھے مال پسند، نہ مجھے دولت پسند، نہ مجھے کوئی منصب پسند، نہ مجھے کوئی گھر پسند، نہ مجھے کوئی عورت پسند، نہ مجھے کوئی شادی پسند، نہ مجھے کوئی اور چیز کوئی پسند۔ النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو آقا کا چہرہ پسند، نظر میری ہو اور چہرہ محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ پسند ہے۔ فرمایا اور کیا چیز پسند ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال میرا ہو اور حکم رسول اللہ کا ہو اور نام میرے خدا کا ہو، تقسیم کرتا چلا جاؤں اور اللہ مجھے دیتا چلا جائے۔ دوسری چیز مجھے یہ پسند، اور تیسری میرے ساتھ نبی کا رشتہ دامادی ہو، بیٹی میری ہو، دلہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 3 چیزیں مجھے پسند ہے، اور اللہ نے یہ تینوں چیزیں صدیق اکبر کی اللہ نے پوری فرمائی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب صداقت کا لقب، عتیق اللہ کا لقب کب ملا؟ یہ جب یہ سیارے جا رہے تھے نا چاند پر، تو بڑا علماء نے فتوے بازی اور یہ وہ سارا کچھ کیا تھا، ہم بھی لوگ گھبرا گئے تھے یار کیسے چاند پہ کوئی جا سکتا ہے، لیکن میرا نبی اس وقت جب کسی دنیاوی جسم کے ساتھ معراج پہ تشریف لے گئے، بعض لوگ بڑے بڑے محقق علماء اور بڑی بڑی مورخ لوگ اس واقعہ معراج سے گمراہ ہوئے۔ میں نام نہیں لیتا، ایسے کسی کے بارے میں حسن ظن ہے تو بدگمانی نہ ہو جائے۔ بڑے بڑے لوگوں نے لکھا ہے کہ نہیں یہ روحانی ہے معراج، جسمانی نہیں ہے، لیکن قرآن کہتا ہے 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات، بندے کو، اور بندہ 2 چیزوں سے مرکب ہے، ایک روح اور ایک بولو جسم۔ روح اور جسم دونوں مل جاتے ہیں تو بندہ بنتا ہے، اگر روح نکل جائے تو پھر ڈیڈ باڈی بنتی ہے۔
روح جدا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یہ میت ہے، اگر روح اس میں ہو تو کیا کہتے ہیں یہ میرا ڈیڈی ہے، یہ میرا پاپا ہے، یہ میرا بزرگ ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ اور اگر روح نکل جائے تو کہتے ہیں یہ میت ہے، جلدی کرو غسل دو دفن کرو۔ ابد کرواتا ہی اسی وقت ہے جب پورا جسم ہو اور اس کے اندر روح ہو، دونوں چیزیں ملتی ہیں تو وہ بندہ ہے۔ اور اسی روح اور اسی جسم کے ساتھ میرا نبی سدرۃ المنتہا پہ تشریف لے گئے۔ جب آپ واپس آئے تو قریش مکہ کو آپ نے یہ بات جب سنائی نا تو چوکوں چوراہوں میں تالیاں بجنے لگی، مذاق ہونے لگا۔ کہتے یہ دیکھو گھر دے وچ دیوا کوئی نہیں بالن کھان نو روٹی کوئی نہیں تے کہندے پہلے میں 14ویں آسمان 7ویں آسمان تے سدرۃ المنتہا تو ہویا ہے، اے گل منن والی ہے۔ اب وہ سب لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر باہر سے آئے، ابو جہل ابو لہب بڑے بڑے چودھری صدیق کو بلا کے لاؤ بات ہے۔ صدیق اکبر کو کہنے لگے ابو بکر یہ بتاؤ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اپنے گھر میں ام ہانی کے گھر سویا ہوا تھا یا حتیم میں سویا ہوا تھا اور میں جناب راتوں رات سدرۃ المنتہا پہ چلا گیا اور رات پوری بھی نہیں گزری اور میں واپس بھی آ گیا، اگر کوئی کہے تو پھر اس کی بات مان لو گے؟ صدیق اکبر نے جواب دیا کہتا کون ہے مجھے یہ تو بتاؤ، یہ بات کہنے والا کون ہے؟ میں پہلے ہاں یا نہ نہیں کرتا، مجھے بتاؤ یہ کہنے والا یہ دعویٰ کرنے والا کون ہے؟ انہوں نے آگے سے کیا کہا تیرا ویلی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیق اکبر نے کہا خدا کی قسم اگر وہ کہتے ہیں تو 100% سچ ہے، 100% سچ ہے، 100% سچ ہے۔ میں تو حضور پاک کے پاس جبرائیل کا آنا بھی مانتا ہوں اور جانا بھی مانتا ہوں، ایک دن میں کئی بار آنا بھی مانتا ہوں جانا بھی مانتا ہوں، تو حضور کا جانا آنا میں کیوں نہ مانوں؟ اتنے میں نبی پاک کو پتہ چلا، حضور پاک نے صدیق کو مخاطب ہو کر کہا ابو بکر آج میں سدرۃ المنتہا سے ہو کے آیا ہوں۔ صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ جب یہ مور لگائی نا تو حضور پاک نے فرمایا ابو بکر آج کے بعد تیرا نام ابو بکر نہیں، آج کے بعد صدیق ہے۔ صداقت تیرے نام پر رشک کرے گی، فخر کرے گی، تو بولے گا تو صداقت تیرے ارد گرد جھومے گی۔ میرے بھائیوں آج ہم تو کہتے ہیں نا جی اے ویکھو نا جی اگر دین چ کوئی نہیں تو دنیا بھی تے رکھنی بڑی اوکھی ہے نا جی، برادری نو بھی تے رکھنا ہے نا جی۔ صدیق کہندا سی میں سب کچھ قربان کر دیا گا لیکن نہ میں کسی برادری نو ویکھاں نہ کسی رشتے نو ویکھاں، میرا سب کچھ نبی دے اشارے تے قربان۔ اور یہی بات تھی کہ جنگ بدر کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام بھی موجود ہے، صدیق بھی موجود ہے اور بیٹا سامنے کھڑا ہے۔ جس بیٹے کے لیے درباروں پہ ہم لوگ جاتے ہیں، جن بیٹوں کے لیے ہم تبعیضات لیتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، رشوت کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، تجارت میں ملاوٹ کرتے ہیں، اپنے پیسہ جائز اور نجائز اولاد کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن وہی اولاد وہی بیٹا ابو بکر کے سامنے آ گیا، تلوار لے کر ابو جہل کے ساتھیوں میں کھڑا ہے، تو بیٹے نے 2-3 بار تلوار اپنے باپ کی طرف جو اٹھائی نا تو باپ سمجھ کے تلوار نیچے کر گیا۔ ایک دن مسلمان ہونے کے بعد کہا ابا جی میرے ہاتھ میں تلوار تھی، آپ کی گردن میرے وار کے نیچے آئی، میں نے باپ سمجھ کے تجھے چھوڑ دیا۔ نبی پاک کے سیارے غار نے جواب دیا بیٹا رب کعبہ کی قسم اگر تم میرے وار میں ایک بار بھی آ جاتا میں اپنے نبی کا دشمن سمجھ کے تجھے واضح کیا کرتا۔ یہ ہے محبت، یہ ہے پیار، یہ ہے صدیق کی صداقت۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔